معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم یونس علیہ السلام کے بارے میں چند معلومات جانیں گے۔ ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ قرآن میں تمام واقعہ ان کا درج ہے۔ ان کی قوم ایسی قوم تھی جس پر عذاب کے آثار آ کر ٹل گئے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ 1,00,000 سے زائد لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے عذاب کے آثار کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ یہ تو ہے ان کی مختصر سی معلومات۔ اب آئیے اس کی تفصیل جانیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا تھا تو وہ پکارتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، فریادیں کرتے تھے کہ اللہ ہم پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ فرعون اور اس کی قوم۔ جب اس نے عذاب کو دیکھ لیا کہ وہ ڈوبنے لگا تو وہ پکارنے لگا، اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو میری فریاد اللہ تک پہنچا دے۔ تو اللہ فرماتا ہے، الان، کیا اس وقت؟ اب تیرا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی اللہ سے فریاد کی، اللہ نے ان کی پکار سن لی اور جو عذاب ان پہ آنے والا تھا اس کو ہٹا دیا۔ وہ اس وجہ سے ہوا کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی تھی۔ اس کو غلطی یا گناہ تو نہیں کہیں گے، بس چھوٹی سی خطا ہو گئی۔ یہ اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، پکارتے رہے کہ آؤ اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، مگر ان کی قوم ایمان نہیں لائی۔ تو یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھ لو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور میں جو تبلیغ تم تک پہنچا رہا ہوں اس کو نہیں سمجھ گے تو اللہ تم پر عذاب لا کر رہے گا۔ اب دیکھ لو، تم پر 3 دن میں عذاب آ جائے گا، اور اللہ کا غصہ سخت ہے، اللہ کا قہر بن کر نازل ہوگا تم پر عذاب، کیونکہ اللہ نے اس قوم پر وقت مقرر کر دیا تھا اور وہ مدت پوری ہونے والی تھی۔ یونس علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جو میں بات ان سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں مانیں گے تو اللہ ان پر عذاب لا کر رہے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وحی کا انتظار کرتے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ ہر قوم کا نبی جب تک اپنی قوم کے پاس ہی رہتا ہے، جب تک کہ اللہ کا انہیں کوئی پیغام نہیں آتا، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم، جب ان پر عذاب آیا تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم وہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، مگر یونس علیہ السلام نے وحی کا انتظار نہ کیا، بلکہ وہ پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ عذاب لاتا ہے تو پہلے اس قوم میں سے نبی اور اہل ایمان کو نکال دیتا ہے، پھر عذاب نازل فرماتا ہے۔ یونس علیہ السلام کا خیال تھا کہ میں نے تو جو مدت اللہ نے دے رکھی تھی اتنی پوری کر لی ہے، اب تو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، بس یہی خطا ان سے ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا اور وہاں سے نکل گئے، اور جس کشتی میں وہ سوار ہوئے وہ بھنور میں پھنس گئی۔ اور ان کے یہاں کا یہ دستور تھا، ان کا خیال تھا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگ جائے تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے، یعنی ناموں کی چٹھیاں دے کر پھینکتے تھے، اور اس میں سے جس کا بھی نام نکل آئے، یعنی جس شخص کا نام نکل آئے اس کشتی میں سوار لوگوں میں سے، تو وہ اس بندے کو فدیتاً اس سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ پہلے ہی چٹھی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت نیک بندے ہیں۔ پھر دوسری بار ڈالا، پھر تیسری بار ڈالا، ہر دفعہ ان کا ہی نام آیا۔ اب کیا کرتے؟ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ واقعی میں ہی میرے آقا کا، میرے اللہ کا بھاگا ہوا غلام ہوں، جب میرا نام نکلا ہے تو مجھے پھینک دو۔ پھر ان لوگوں نے انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور ایک بڑی مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں نگل لیا، اور جب تک اللہ نے چاہا انہیں وہیں روکے رکھا۔ روایتوں میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے وہاں 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے، مگر آپ 3 دن اور 3 رات اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہی 3 دن جس کے بعد ان کی قوم پر عذاب آنا تھا۔ انہوں نے تو وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اور ان کی قوم نے بڑی کشمکش میں کہ اب عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا۔ ان کی قوم نے 3 دن گڑ گڑا کر اور توبہ میں گزار دیا۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور عذاب کو ان پر سے ہٹا دیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرمی اور اندھیرے میں رہے،
اب اللہ نے انہیں ایسے کلمات سکھائے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے رب کو پکارا، جو کہ سورہ انبیاء میں آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں ہی ظالم ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں خطا کار ہوں۔ یہ دعا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ صافات میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ مجھے نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن مچھلی کا پیٹ ہی ان کی قبر بن جاتا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اہل ایمان کو اسی طرح نجات دیں گے جیسے یونس علیہ السلام نے پکارا۔ اگر کوئی اس دعا کے ذریعے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کو بھی نجات دے گا اور ہر معاملات سے نکالے گا جس طرح یونس علیہ السلام کو نکالا۔ واقعی میں اللہ تواب ہے اور اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ چاہے بندہ کہیں سے بھی پکارے، وہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ چاہے بندہ کسی بھی حالت میں پکارے، کہیں سے بھی پکارے، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ بس صاف دل ہونا چاہیے اور توبہ سچی ہونا چاہیے۔ اس لیے روزانہ اس دعا کو پڑھے، کیونکہ غلطیاں تو ہوتی رہتی ہے اور یہ دعا بڑے بڑے مشکلات کا حل ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے نجات دی۔ پتہ چلا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ راستہ نکالے گا اور بندہ پریشانیوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے کہ اس پہ وہ پریشانی آئی ہی نہیں تھی۔ اب 3 دن اور 3 رات کے بعد اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو ساحل پہ اگل دیا، مگر ان کا جسم پوری طرح سے زخمی اور کمزور ہو گیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کدو کی بیل وہیں اگا دی، جس نے انہیں دھوپ سے بچایا۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ اب ان کو دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا اپنی قوم کو، یہ ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی تھی، اور بڑے خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی وہ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ جان لیا آپ نے کہ یہ ایک ایسی واحد قوم ہے جن پر اللہ کا عذاب آ کے ٹل گیا اور ساری کی ساری قوم ایمان لے آئی۔ یہ قرآن میں واقعہ درج ہے جسے کئی صورتوں سے لیا گیا ہے، اور قرآن میں سورہ یونس ہے جس کا مرکزی مضمون توحید ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام کا واقعہ توحید پر برابر فٹ بیٹھتا ہے کہ جیسے توحید کے معنی ہے اللہ کا حکم، اور اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، قانون اس کا بنایا ہوا ہے، وہ توڑ بھی سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ معاملہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آخرت کا قانون وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ دنیا قانون سے بنایا ہے اور آخرت وعدے سے، اسی لیے آخرت کا نظام الگ ہے اور اس کا وعدہ حق ہے، اور جیسا کہا ہے ویسا ہی اللہ کرے گا۔ یونس علیہ السلام کے واقعے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قیامت تک لوگ پڑھیں گے اور اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس واقعے میں سچائی ہے اور توحید ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کے حکم سے بندھا ہوا نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی سچی توبہ نصیب کرے اور ہمارے اوپر بھی آسانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔